السلام علیکم جی. میں نے کہا آج بڑے گستاخانہ قسم کے ہو گئے ہیں ولاگز، تو مطلب کہ ان کا بھی نقطہ نظر بیان کر دیا جائے. سمٹ کانفرنس ہو رہی ہے اسلام آباد کے اندر، اور اس کے اندر کچھ پہلے بتایا گیا جی ہم تو اپنا کیانی صاحب اپنے جو ہیں ان کی ٹویٹ آئی تھی اور انہوں نے بتایا کہ جناب وہ اندر کسی جرنلسٹ کو نہیں گھسنے دیا جا رہا. پھر ہمیں پتہ چلا کہ نہیں حامد میر صاحب وہاں پہ تشریف رکھتے تھے، اور حامد میر صاحب تشریف رکھتے تھے تو انہوں نے پھر پتہ چلا کہ کچھ سلیکٹیو قسم کے جرنلسٹ انہوں نے بلائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی، رائٹ ہے، جو بھی فنکشن کرتا ہے اس کی کوریج چاہتا ہے، اس کا رائٹ ہے. جس نے کوئی انویسٹیگیٹو سٹوری کرنی ہے وہ جو اب رواج ہو گیا ہے کہ منہ کے اندر مائک توند دیں، اندر گھس جائیں اور بدماشوں کی طرح منہ کے اندر مائک توند دیں، نہیں، وہ ڈاکومنٹس لے کے آئے اور پوری انویسٹیگیٹ کر کے تو خبر دے. بہرحال جی آرمی چیف صاحب نے بہت بڑا خطاب کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے تمام اداروں کے ساتھ مل کر ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی ہے، اور اس کے اندر جو ہے حکومت پاکستان کے تمام جو شراکت دار ہیں، تمام ادارے ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا گیا ہے تاکہ ون ونڈو آپریشن صحیح معنوں کے اندر متعارف کروایا جائے. ٹھیک ہے، معاملات وہیں پہ لے جائے جا رہے ہیں جہاں پہ اپنا باجوہ صاحب نے، قمر جاوید باجوہ صاحب نے آ کے تو برر کر کے تو کام خراب کیا تھا. ہوا کچھ یہ تھا، میں روک رہا ہوں جنرل صاحب کا کیا جو خطاب ہے، ہوا کچھ یہ تھا کہ ان کو جب ان کا جو سسر کے لابنگ کے باعث جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کا فلوک لگا اور یہ 6 نمبر سے اٹھ کے آرمی چیف بن گئے، تو ان کا خوشی سے پاؤں ایک جگہ پہ رکھتے تھے اور وہ پڑتا 2 گز پرے جا کے تھا. بیچاروں کی خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی. تو یہ سلوٹ کرنے کے لیے گئے نواز شریف صاحب کو انہوں نے سلوٹ کیا اور نواز شریف صاحب نے انہیں سامنے بٹھایا. تو سامنے بٹھا کے نواز شریف صاحب نے انہیں پوچھا کہ اگر میں نے آپ کو سامنے بٹھایا ہے آپ نے برا تو نہیں منایا؟ تو قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا اگر آپ مجھے زمین پہ بھی بٹھا دیتے تو میں برا نہ مناتا. اب ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے معاملات خراب کرنے تھے انہوں نے لگائی ہوئی تھی، چیکنگ لگائی ہوئی تھی. تو جب واپس پہنچے تو جو ان کے ارد گرد تھے انہوں نے اس بات کا بہت برا منایا. انہوں نے کہا کہ جی آپ ہماری عزت پہ کمپرومائز کر کے آئے ہیں، آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اور یہ آپ نے کیا کہا، یہ اس کی اوقات ہے وزیر اعظم کی وہ آپ کو نیچے بٹھائے، یہ وہ. تو اس کے بعد پمپ کیا گیا باجوہ صاحب کا. باجوہ صاحب پمپ بڑے ہو جاتے تھے، ساتھی آدمی جو ہوتا ہے نا وہ خوشامد پسند بھی ہوتا ہے. تو باجوہ صاحب جو تھے وہ پمپ ہو گئے. تو اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے آئی تئی پھیر دی، جس کے اندر انہوں نے اپنے چمونوں کے ذریعے یہ الزام بھی لگوایا. یاد ہے نا آپ کو رزاق داؤد کا وہ الزام کہ سارے ٹھیکے جو ہیں وہ تو چینی کمپنیاں لے جا رہی ہیں اور ہمارے اس سے کچھ بھی نہیں آ رہا. ہمارے سے مراد NLC تھا اور ہمارے سے مراد FWO تھا. ظاہر ہے NLC کی بنائی ہوئی سڑکیں جو ہیں وہ اگر اگلے دن ہی اکھڑ جاتی ہیں یا پہلی بارش نہیں نکالتی. اور بلوچستان والوں کا کیا شکوہ ہے کہ وہاں پہ جو زمینیں سڑکیں بنی ہیں ان کے بیڑے غرق ہو گئے، صحیح جگہوں پہ پل نہیں بنائے گئے، نالوں کا پانی سڑک کے اوپر سے گزرتا ہے، پہلی برسات میں سڑک فارغ ہو جاتی ہے، پھر ریپیئرنگ کے نام کے اوپر پہنچ جاتے ہیں. بھئی آپ باقیوں کو چھوڑیں، یہ اپنا لاہور اسلام آباد موٹر وے ہی دیکھ لیں. آخر میں سیمنٹ پہ سڑک بنانے پہ آ گئے، نہیں بن پا رہی، جو کام آتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، لاہور سیالکوٹ موٹر وے بنی، بہت سارے چھوٹے چھوٹے کانٹریکٹر، کسی کے پاس 2 ایکسٹراویٹر تھے، کسی کے پاس 20 ڈمپر تھے، وہ ساروں نے سب کانٹریکٹر تھے، بیڑے غرق ہو گئے، دوبارہ نہیں اٹھ پائے، پیمنٹیں ہی نہیں ملی. پیمنٹ ملی بھی تو کسی چیک کے اوپر لاکھ دینا تھا، کسی کے اوپر کروڑ دینا تھا، پلے کچھ بھی نہیں بچا. دم بھی ہو گئے بیچارے، نوکریوں پہ آ گئے. جو کہ نوکریوں سے نکل کے اپنے چھوٹے چھوٹے کانٹریکٹر بن گئے ہوئے تھے، ان کا سیالکوٹ موٹر وے میں بیڑا ہی غرق کر دیا گیا. ٹھیک ہے نا. تو خیر یہ تو ایک چھوٹا سا جملہ معترضہ تھا. اب دیکھیے نا، وہ پھر اس کے بعد ٹھیکے اس طرح کے چاہتے تھے. تو اب اس طرح کے ٹھیکے جب آپ منرلز میں مانگیں گے تو پھر وہ تو پھر کام خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا.
تو اس لیے باہر سے لائے جا رہے ہیں. تو خیر میں کہہ رہا تھا کہ جہاں سے قمر جاوید باجوہ صاحب نے گاڑی کا کانٹا تبدیل کیا تھا، اب گاڑی دوبارہ ریورس کر کے اسی کانٹے پہ لے جائی جا رہی ہے کہ وہاں سے دوسری ڈائریکشن میں چل رہا ہے. یہ ہمارے دوست ممتاز بھٹی صاحب نے کل اپنے ولاگ میں فرما دیا ہے، تو میں ان کی بات کو مستعار لے کے آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں کہ بات ادھر تک لے جائی جا رہی ہے. لیکن جنرل صاحب کا خطاب، یار کیا گستاخی ہو گئی بھائی. برف یہاں پہ تو ٹی وی نہیں مطلب کہ اس کو انٹرپٹ کرتا لائیو کٹ کو، تو میں جناب ان کے پہلے خیال کے بعد ہی کہیں اور گھس گیا ہوں. تو برف پوش پہاڑوں سے لے کے صحراؤں کی وسعت تک، ساحلوں سے لے کے میدانی علاقوں تک اس سرزمین پہ کیا کچھ نہیں ہے. سر ڈی ایچ اے بھی اتھی بنایا ہے. گستاخی تو نہیں ہوگی؟ نہیں سر، میں ویسے مذاق کی. ڈی ایچ اے بھی اتھے نہیں سر. فوجی فوڈ کا وہ جو گھاٹے میں چلنے والا جو فوجی میٹ پلانٹ ہے جو پروفٹ میں آیا ہی نہیں، وہ بھی یہیں پہ ہے سر. سر فوجی فرٹیلائزر اتنا بڑا پروجیکٹ 36 ارب کا ایک سال میں پروفٹ ہوا. جو جنرل صاحب بیٹھے ہوئے تھے اوپر ریٹائر ہونے کے بعد، انہوں نے کہا ہم نے پروفٹ نہیں دینا شیئر ہولڈر کو. ایسے ایسے خرچے انہوں نے ڈالے، ٹھیک ہے نا. فوجی فرٹیلائزر بن قاسم سر پوری چمنی ٹوٹ گئی سر، ہوا میں اڑ گئی، کسی نے پوچھا ہی نہیں کسی ماں کے لال نے آج تک. پھر وہ جو ایف ایف سی کے جو صاحب تھے انہوں نے کیا کیا، کمپنی سے 5 سال کا کرایہ ایڈوانس لے کے پلاٹ انہیں کہیں سرکار کی وجہ سے الاٹ ہو گیا ہوا تھا، اس پہ کنسٹرکشن کی. لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے اپنا ہیڈ کوارٹر اٹھا کے اپنے ذاتی پلاٹ میں لے گئے. سر کسی نے پوچھا ہی نہیں آج ٹکٹ سر. سر ہم جیسے گناہگار جو ہے وہ اپنے پیٹ کی، پسلیوں کی، بالوں کی قربانیاں دے دے کے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو معاف کر دیا کریں، لیکن اس طرح کی باتیں سن ضرور لیا کریں. بس پتہ کریں ایف ایف سی لاہور کا جو آفس تھا، میرا خیال ہیڈ آفس تھا، وہ جب لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے منتقل ہوا ہے تو وہ کس بلڈنگ میں گیا اور وہ کس ریٹائرڈ صاحب کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے وہ بلڈنگ کیسے کھڑی کی تھی. چلے خیر. تو امن اور آگے جلسہ فرماتے ہیں، امن اور خوشحالی کے راستے پر گامزن رہنا ہی استقامت ہے. معدنیاتی پروجیکٹس ہی عوام کی ترقی کا زینہ ہیں. بالکل ہیں جی. اچھا میں سر یہاں پہ ایک چھوٹی سی باریک سی چیز آپ کو عرض کر دوں. گزشتہ دنوں یہ جو محکمہ مویشیاں ہے ہمارا، یار یہ جو بکریوں، بھیڑوں، گایوں وغیرہ کی افزائش نسل کی طرف توجہ دلاتا رہتا ہے، ان کا ایک اشتہار آیا ہوا تھا اور انہوں نے اس اپنے اشتہار کے اندر کہا تھا کہ 50 تک جو بکریاں ہوتی ہیں ان کی فیزیبلٹی صرف یہ ہے کہ وہ بندہ خود پالے، خود مزدوری کرے، ان کو چرانے کے لیے چراگاہ میں باہر لے جائے اور پھر گھر میں لا کے اپنے گھر میں بند کر دے. اگر آپ 50 بکریوں کا فارم بناتے ہیں اور خود کام نہیں کرتے اور ملازم رکھتے ہیں اور فارم کے لیے اس کے لیے باقاعدہ پر چارہ خرید کے ڈالتے ہیں یا پھر ان کے لیے جو ہے وہ مکان کرائے پہ لیتے ہیں، تو اس کی فیزیبلٹی آؤٹ ہے. مجھے میرے علم میں پہلی مرتبہ آیا. تو سر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پرسنل لیول پہ ہو جاتی ہیں. دیکھیے ایک مشین ہوتی ہے چھوٹی سی، وہ گلگت کی طرف جائیں تو وہ وہاں پہ جو دریا آتا ہے دریائے سندھ، اس کے اندر ڈال کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور روزانہ اس میں جو مشین کے اندر مشین جو ایکسٹریکٹ کرتی ہے ریت، وہ ریت نکال کے رکھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب وہ دریا جو ہے وہ بالکل ڈاؤن پہ چلا جاتا ہے تو وہ پھر اس ساری ریت کو ایک خاص عمل سے گزارتے ہیں اور عمل سے گزارنے کے بعد سال کے بعد ان کے پاس 1 تولہ، پونا تولہ، آدھا تولہ، 1.5 تولہ سونا آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں دریائے سندھ کا سونا. اب دریائے سندھ جو ہے وہ کسی ایسی جگہ سے گزرتا ہوگا جہاں پہ سونے کی کانیں ہوں گی اور وہ ان کانوں میں سے کوئی نہ کوئی زراعت بہا کے لے آتا ہوگا. وہ بندہ جو ہے اس دوران 2000 روپے 3000 روپے مہینے پہ کام کرتا ہے، روزانہ صبح مشین اٹھا کے نکل جاتا ہے اور دریا میں ڈال کے وہاں پہ بیٹھ کے بانسری بجاتا رہتا ہے. لیکن سر اگر آپ اس پروجیکٹ کو بڑے لیول پہ لے کے جائیں گے تو یہ بہت بڑا فلاپ ہوگا. وہاں پہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ مشین جو ہے وہ وہاں پہ آپ 2-2.5 لاکھ مشین وہاں کے لوگوں کے اندر بانٹ دیں اور مفت بانٹ دیں اور انہیں کہیں کہ یہ جو آپ کا سونا نکلے گا اس کے ہم خریدار ہیں. یہ ان کو روزگار دینے کا طریقہ ہے.
سمپل سی بات ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں ہم کوئی بیرک گولڈ لے کے آئیں, کوئی جناب اینڈوفاگاسٹا لے کے آئیں, کوئی جناب وہ کیا ہے لیور کیپٹل اس طرح کی کمپنی کا نام ہے, وہ بڑی بڑی جو سونا نکالنے والی کمپنیاں ہیں وہ دریائے سندھ سے سونا نکالیں, تو یہ ایک عسکری بونگی ہوگی, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا سر. مطلب کہ کچھ چیزوں کی جو فیزیبلٹی ہوتی ہے وہ جیسے ہی آپ اس کو بڑے لیول پہ لے کے جائیں وہ آؤٹ ہو جاتی ہے, وہ چھوٹے لیول پہ کرنے والی ہوتی ہے. میں نے 2 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں. گستاخی کی معافی چاہتا ہوں کیونکہ آپ کو سب کچھ آتا ہے, مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا, تو اس لیے ہمیں یاد آ گیا سر, تو میں نے عرض کر دیا, گستاخی کی معافی دے دی جائے. آگے میں سر پھر جنرل صاحب دا ڈسٹرب کر دیتا تسی, ٹھیک ہے, خبردار جی ہوں تسی بول لیتے, میں انہوں دا خطاب پڑھن لگا. اگر ہمارا یہی عزم رہا تو آسمان کی وسعتیں ہماری حد اور اس کی وسعتیں ہماری منتظر ہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ ان کی, پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ تھا کہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. آرمی چیف نے بیرک گولڈ کے CEO و صدر مارک برسٹو اور سعودی مائننگ منسٹر, سعودی عرب کا معدنیات کا وزیر جو ہے وہ ہے انجینئر خالد بن مدیفر کو اس طرح کا نام ہے ان کا, تو ان کا بھی شکریہ ادا کیا کہ وہ اس سربراہی کانفرنس کے اندر شریک ہوئے. یہ انہوں نے کہا کہ ہماری معاشرتی ذمہ داری, یہ وجہ ہے, یہ وہ فکرہ ہے جس کی وجہ سے یہ میں آج کا ولاگ کرنے کی ہمت کر پایا ہوں, ورنہ تو میرا دل کہوں کر رہا تھا, وہ ہارٹ بیٹ بہت بڑھ جاتی ہے, میں گھبرا کے چلا جاتا ہوں PIC, وہ کہتے ہیں نہیں وہ پلپریشن ہوتی ہے, کوئی اس طرح کا کام کہتے ہیں, وہ بڑھ جاتی ہے, آپ گھبرا جاتے ہیں. تو وہ کہوں کر رہا تھا جی دل, لیکن آپ کے اس فکر نے مجھے حوصلہ دیا کہ میں آج کا ولاگ کروں. اور یہ فکرہ یہ ہے, یہ ہماری معاشرتی ذمہ داری ہے کہ ہم مل کر معیشت میں اپنا کردار ادا کریں. سر یہ میں اپنا کردار ادا کروں, گستاخی کی معافی چاہتا ہوں. ہمیں کبھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے, یہ بھی بات میں آپ کی اس بات کے اوپر امید رکھتا ہوں, اس لیے میں بار بار ان باتوں کی نشاندہی کرتا ہوں کہ ہمیں امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. ہماری سرزمین معدنیات سے مزین, جن صاحب کا ہماری زمین معدنیات سے مزین ہے, ہم دعوت دیتے ہیں کہ ان کے سامنے لانے میں سرمایہ کاری کریں. اور پہلے ملکی اور غیر ملک, یہ پہلا ملکی اور غیر ملکی سمٹ ہے, اور اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ غیر ضروری التوا سے بچا جا سکے جو معاملات کے اندر آتا ہے. ہمارے ملک کے اندر وسیع تر ذرائع موجود ہیں, اور ان ذرائع کو جو ہے وہ آپ سرمایہ کاری لائیے اور اس کو ڈسکور کیجئے اور خود بھی کمائیے اور کچھ ہمارے پلے بھی پائیے. یہ بنیادی طور پہ پیغام تھا ان کا. اس سے پہلے جناب چاچو نے بھی خطاب کیا, اور چونکہ چاچو نے اپنے خطاب کے اندر سارے کا سارا کریڈٹ ہوتا ہے جو کہ ڈسکریڈٹ بھی ہوتا ہے, بعض صورتوں میں اٹھا کے جنرل عاصم حفیظ صاحب کے گلے ڈال دینا ہوتا ہے. اب میں وہاں پہ آیا ہوں جہاں پہ میں نے بات شروع کی تھی کہ جو پہیے کا کانٹا بدلا گیا تھا وہ اس لیے بدلا گیا تھا کہ سی پیک کے اندر 45 ارب ڈالر آئے گا. نواز شریف اور اس کا بھائی شہباز شریف اور ان کی نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز شریف جو ہیں یہ ٹھیکے بانٹ رہے ہیں, یہ ٹھیکوں میں اربوں ڈالر کے کمیشن کما رہے ہیں, تو یہ کلے کھا جان گے, ساٹھے اسے کچھ بھی نہیں آئے گا. یہ وہ تھیم تھا جو اس وقت ہماری عسکری پروپیگنڈسٹ جو تھے وہ تقسیم کیا کرتے تھے, وہ بانٹا کرتے تھے اور اس کا پروپیگنڈا فرمایا کرتے تھے. یہ پھر پروپیگنڈا کہیں گمشم ہو گیا ادھر ادھر. تو اس کے بعد پھر جو ہے نا سر, اب جو ہے وہ انہوں نے اب احتیاطاً پہلے ہی اپنے لوگ لے جا کے بٹھا دیے ہیں تاکہ کوئی بھی نواز شریف, کوئی بھی عمران خان, کوئی بھی آصف زرداری جو ہے وہ ان ڈالرز پہ ہاتھ نہ صاف کر سکے جو ان کے بقول پہلے وہ کرتے رہے ہیں مبینہ طور پہ. انہوں نے تو پتہ نہیں کیا تھا یا نہیں کیا تھا, اب والوں نے کیا کرنا ہے جن کے ہاتھ میں سارا کنٹرول ہے. اس کی تفصیل کے لیے میں نے الگ سے ایک ولاگ کیا ہے, ہو سکتا ہے وہ اس کے بعد اپلوڈ ہو, لیکن وہ آپ نے ضرور سننا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.